جنوبی لبنان پر اسرائیل کے حملے، ایران نے آبنائے ہورمز کو بند کر دیا۔ ایرانی جوائنٹ ملٹری کمان نے کہا کہ آبنائے ہورمز کی بندش پہلا قدم ہے۔ اسرائیلی جارحیت جاری رہنے کی صورت میں مزید اقدامات کریں گے۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کو دھماکوں میں اڑا دیا۔ صہیونی فورسز کے لبنان پر حملوں میں شہداء کی تعداد 32 ہو گئی۔ پاکستان جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے متحرک۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد پیدا صورتحال پر مشاورت۔ ایرانی قیادت کو اگلے مرحلے کے لیے پاکستانی قیادت کے نقطۂ نظر سے آگاہ کیا۔ ایران سے مذاکرات کل ممکن ہے۔ مذاکراتی عمل مثبت انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ مذاکرات کے لیے چند روز میں سوئٹزرلینڈ جاؤں گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایرانی مذاکراتی ٹیم کچھ دیر میں سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوگی۔ ہم اپنے وعدوں پر قائم ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو لبنان پر حملے بند کرنے پر مجبور کرے۔ اور ایران کو جنگ کے دوران مکمل فوجی شکست ہوئی۔ ڈیموکریٹس ایران کے خلاف جنگ میں ہماری کامیابی کو تسلیم کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا، ایران کے معاملے میں ہماری حکمت عملی کامیاب رہی۔ اوباما اور جو بائیڈن غیر مؤثر رہنما ثابت ہوئے۔ اوباما نے ایران کو قابو کرنے کے لیے فوج کا درست استعمال نہیں کیا۔ اوباما نے ایران کو اربوں ڈالر نقد دیے۔ پاکستانی وزیراعظم اور فیلڈ مارشل ایک عظیم انسان ہیں۔ پاکستانی رہنماؤں نے ایران سے ڈیل میں بہت مدد دی۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے وزیراعظم کا مکمل احترام کرتے ہیں، جو بہت خوبصورت بات ہے۔ امریکہ امن معاہدے پر عمل کرے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدہ مایوسی کی وجہ سے نہیں کیا، تہران کو اپنی شرائط پر منایا ہے۔ ایران کو پہلے سے بہتر کہنے والے بیوقوف ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیل کو بھی آئینہ دکھا دیا۔ کہا وہ نہ ہوتے تو اسرائیل کا صفایا ہو چکا ہوتا۔ مزید بولے، چین ایران سے اپنی ضروریات کا 50% تیل خریدتا ہے۔ ایران کے معاملے میں چین نے اہم کردار ادا کیا۔ چینی صدر ستمبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے۔ وہ رواں سال کسی وقت دوبارہ چین جائیں گے۔ ہماری کوششیں رنگ لائیں، خطے میں جنگ کے بادل چھٹ گئے، امن کی فاختہ اڑنے لگی ہے۔ یہ ہماری سیاسی اور سفارتی تاریخ کا روشن باب ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا کہ پاکستان نے جنگ رکوا کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، ٹیم اور پوری قوم خراج تحسین کے مستحق ہے۔ مزید بولے، حکومت نے بجٹ میں اپنی سمت واضح کر دی۔ معاشی شرح نمو بڑھانے والا بجٹ ہے۔ فائنانس بل میں مزید تجاویز شامل کرنے کا ارادہ ہے۔ حکومت نے زراعت اور کسانوں کے لیے ریلیف دیا۔ گزرے سال میں ہم نے معاشی اشاریوں کو بہتر بنایا۔ آئی ٹی ایکسپورٹ میں 20% اضافہ ہوا۔ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے ریٹیلرز کو نظام کا حصہ بنایا ہے۔ تنخواہ داروں، چھوٹے کاروباری طبقوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بجٹ پر بحث سے متعلق اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے مطابق قومی اسمبلی نے بجٹ پر مقررہ 40 گھنٹے کی بحث مکمل کر لی۔ قومی اسمبلی میں مجموعی طور پر 53 گھنٹے 31 منٹ بحث ہوئی۔ اپوزیشن کے لیے 9 گھنٹے 32 منٹ بحث کے لیے مقررہ وقت تھا۔ اپوزیشن نے 14 گھنٹے 42 منٹ تک بجٹ بحث میں حصہ لیا۔ اپوزیشن کے 77 میں سے 66 اراکین نے بجٹ بحث میں حصہ لیا۔ پنجاب میں 30 جون تک تمام سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹ ہر صورت مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس لاہور سمیت تمام شہروں میں کھدائی کر کے گڑھے کھلے چھوڑنے پر پابندی۔ مریم نواز کی سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹ کی فوری تکمیل کی ہدایت۔ کہا کہ سرکاری فنڈز عوام کی امانت ہے، پائی پائی کی حفاظت اور بچت فرض ہے۔ گلی محلے اور سڑکیں کھدائی کر کے چھوڑ نہیں سکتے، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت محرم حرام کے سیکیورٹی پلان کا جائزہ اجلاس، پولیس حکام کی جلوس اور مجالس کے سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ، بتایا کہ اضلاع کی سطح پر سیکیورٹی پلان مرتب، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فعال ہے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں محرم الحرام کے دوران شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بادل جم کر برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ رحیم یار خان، صادق آباد، لیاقت پور اور خانپور میں موسلادھار بارش، کئی نشیبی علاقوں میں پانی داخل، مختلف علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ ادھر بلوچستان کے علاقے جھلمکسی، سبی، کوہلو، بولان، موسیقیل اور بختیار آباد میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیرآب۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب میں آندھی اور بارش کا امکان۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق، فریقین نے باضابطہ طور پر فائر بندی پر رضامندی ظاہر کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق معاہدہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے تیار کیا۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو جنگ بندی پر آمادہ کیا۔ اسرائیلی عہدیدار نے بھی جنگ بندی کی تصدیق کر دی۔ ادھر حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ لبنانی عوام کو اکسانے اور انہیں بے گھر کرنے کا اسرائیلی منصوبہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ مزاحمت کو ختم کرنے کا اسرائیلی ایجنڈا تباہ ہو گیا۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی فورسز کے لبنان پر حملے، مزید 2 شہری شہید، 2 دنوں میں اموات 50 ہو گئے۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ اسرائیل کی مسلسل جنگی کارروائیوں کے سنگین اور فوری نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل لبنان سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر عمل کو یقینی بنائے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں رہائشی عمارت پر حملہ، خاتون سمیت 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے بچوں کی اموات کو انتہائی تباہ کن قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں 8 ماہ سے روزانہ اوسطاً 1 بچہ جاں بحق ہو رہا ہے۔ جنگ بندی کے بعد سے بھی غزہ میں 265 بچے شہید، 400 سے زائد زخمی ہو چکے۔ روس کا یوکرین کے شہر خارکیو پر حملہ، 1 شہری ہلاک، 2 بچوں سمیت 9 افراد زخمی۔ حملے میں 2 منزلہ رہائشی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، ملبہ ہٹانے اور امدادی کارروائیاں جاری۔ ڈومینیکن ریپبلک میں ساحلی تفریح گاہ میں آگ بھڑک اٹھی، اطالوی سیاح خاتون ہلاک اور 3 افراد زخمی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے تفریح گاہ کو لپیٹ میں لے لیا۔ حکام نے 1700 سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا۔ شمالی میکسیکو میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، 1 شخص ہلاک۔ شہر مونٹیری میں سیلاب سے شدید نقصان پہنچا، متعدد علاقوں میں بنیادی مواصلاتی نظام درہم برہم، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ جرمنی کے شہر میونخ میں 2 مال بردار ٹرینز میں خوفناک تصادم، دونوں ٹرینز پٹری سے اتر گئیں، 2 بوگیاں پل سے نیچے جا گریں۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔